اورہان کی پیدائش ہوتی ہے 1281 AD میں، اور 1326 میں جب ان کے والد عثمان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو ان کی ڈیتھ کے بعد وہ ان کے سکسیسر مقرر ہوتے ہیں۔ عثمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ عثمان وہ رولر تھے جنہوں نے انیٹولیا میں ایک اسمال پرنسپلٹی کی بنیاد رکھی تھی۔ بعد میں جو اوٹمن امپائر بنے گی تو اس کی جو بنیاد تھی وہ عثمان نے رکھی تھی۔ لیکن اورہان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اورہان وہ رولر تھے اوٹمن امپائر کی تاریخ میں جنہوں نے اس اسمال پرنسپلٹی کو ٹرانسفارم کیا ایک ریجنل امپائر میں۔ اور اگرچہ اورہان کو جب وہ رولر بنتے ہیں، جب وہ اس ریاست کے رولر بنتے ہیں جس کی بنیاد عثمان نے رکھی تھی، تو وہ ایک اسمال ٹیریٹری کے اوپر تھی، یعنی اتنا کوئی بڑا امپائر نہیں تھا، لیکن اس کی جو ملٹری تھی وہ بہت زیادہ اسٹرانگ تھی، جس کی بنیاد ان کے والد ارطغرل نے رکھی تھی اور پھر اس کے بعد عثمان نے رکھی تھی۔ اور سلجوق کے بارے میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ جو سلجوقس تھے تو وہ بیسٹ ویریئرز تھے، تو اسی وجہ سے یہ لوگ جنگ میں بہت زیادہ اچھے تھے۔ ان کی جو اسٹریٹجی ہوتی تھی تو وہ بڑی زبردست قسم کی ایک اسٹریٹجی ہوتی تھی جنگوں میں، جس کی وجہ سے یہ لوگ ہمیشہ کامیاب رہے ہیں۔ تو جو ملٹری عثمان چھوڑ کے گیا تھا، جس کو انہیریٹ کیا تھا اورہان نے، تو وہ ایک اسٹرانگ ملٹری تھی، تو لہٰذا اس ملٹری کا استعمال کر کے اور اس کے ساتھ ساتھ اورہان جو ہے اپنی ڈپلومیسی اس طرح فارم کرتے ہیں، بیسٹ ڈپلومیسی وہ بناتے ہیں، تو ایک اسٹرانگ ملٹری کی مدد سے اور ڈپلومیسی کی وجہ سے وہ جو ہے بہت زیادہ کامیاب تھے، اور اسی وجہ سے وہ کئی سالوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ یورپ تک پہنچتا ہے، وہاں پر وہ فتوحات شروع کرتے ہیں۔ اورہان کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کنکیسٹ بھی ہوتے ہیں، بہت سارے جنگیں بھی ہوتی ہیں، وہ اس امپائر کو جو ایک چھوٹا سا ریاست تھا اس کو ریجنل پاور کے طور پر اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں، اور پھر وہ ایک ایسا پاور بنتا ہے کہ وہ انسٹاپیبل تھا، روکنے والا نہیں تھا، پھر وہ ایکسپینڈ ہو رہا تھا۔ اور اورہان نے جن فتوحات کی شروعات کی تھی تو ان فتوحات کی وجہ سے ہی پاسبل ہوا تھا کہ بعد میں جو رولر آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ کنکیسٹ کرتے ہیں، بہت زیادہ فتوحات کرتے ہیں، اور پھر یہ جو امپائر تھا تو یہ 3 کانٹیننٹس کے اوپر پھیلتا ہے، ایشیا میں، افریقہ میں اور یورپ میں۔ اورہان کے ٹائم میں بہت سارے کنکیسٹ ہوتے ہیں، لیکن اورہان کے ٹائم میں ان کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے تو وہ یہ ہے کہ جب وہ 1326 میں بائزنٹائن کے انڈر ایک شہر تھا جس کا نام تھا بورسا، تو جب وہ بورسا کو کیپچر کرتے ہیں تو یہ اس کی سب سے ایک بڑی اچیومنٹ سمجھی جاتی ہے۔ اب اس کے پیچھے ریزنز یہ تھے کہ یہ جو شہر تھا تو اس کی جو اسٹریٹجک لوکیشن تھی وہ بڑی زبردست تھی۔ جب وہ اس شہر کو کیپچر کرتے ہیں تو وہ یہاں پر شفٹ ہوتے ہیں اور اس کو اپنا کیپٹل ڈکلیئر کرتے ہیں، تو یہ جو شہر ہے تو یہ اوٹمن امپائر کا فرسٹ کیپٹل بھی رہ چکا ہے۔ جب وہ یہاں پر شفٹ ہوتے ہیں اور شفٹ ہونے کے بعد یہاں سے جو فتوحات شروع ہوتی ہے تو اس شہر کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بعد میں جو بائزنٹائن ٹیریٹری کے اوپر جو انویژنس وہ کرتے ہیں، اٹیکس کرتے ہیں، بیلکن ریجن میں جاتے ہیں، پھر بعد میں وہ یورپ میں انٹر ہوتے ہیں، سو اٹ آل بیکیم پاسبل بیکاز آف کیپچرنگ بورسا سٹی۔ دوسرا ریزن یہ تھا کہ اس کی جو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی جو اسٹریٹجک لوکیشن تھی وہ بڑی زبردست تھی، تو اسی وجہ سے فرام اکنامک ایکسپیکٹ اگر دیکھی جائے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت تھی۔ تو اس کو کیپچر کرنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو معیشت تھی، جو اکانومی تھی تو وہ بھی گرو ہونے لگتی ہے۔ تو یہ اورہان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کی سب سے بڑی اچیومنٹ یہ تھی کہ انہوں نے اس شہر کو کیپچر کیا ان 1326۔ اورہان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی ایک کنٹریبیوشن یہ بھی تھی کہ جو جینیسری فورس تھی تو ان کو فارملی انہوں نے اسٹیبلش کیا تھا۔ جینیسری فورس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایک انفینٹری فورس تھی اوٹمن امپائر کی ملٹری میں، اور یہ اوٹمن امپائر کی ایک بیک بون سمجھی جاتی تھی۔
اچھا، اس فورس کو بنانے کے پیچھے ان کا کیا مقصد تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اگر آپ نے ارطغرل الغازی سیزن دیکھی ہے یا پھر عثمان دیکھی ہے تو اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ وہاں پر ان کی جو ملٹری تھی تو وہ ایک فارمل ملٹری نہیں تھی، بلکہ وہ ایک ٹرائبل ملیشیا تھی۔ ٹرائبل سے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کوئی پروفیشنل ملٹری نہیں تھی، ان کو وہ کچھ ٹریننگ وغیرہ دیتے ہیں اور پھر وہ جنگیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ جو اورحان تھے تو اورحان کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم وہ ایک پروفیشنل ملٹری کی بنیاد رکھتے ہیں، ایک فارمل پروفیشنل ملٹری تھی، مور ایفیشینٹ تھی دین ٹرائبل ملیشیا، اور کافی ڈسپلن وغیرہ بھی تھا ان کے اندر۔ اچھا، جو جنیسری فورس وہ بناتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے بناتے ہیں کہ ایک تو وہ جو ترکش ملٹری تھی تو ان کے اوپر وہ ریلائی نہیں کر سکتے تھے تاکہ کوئی بغاوت نہ کرے۔ تو جب وہ بیلکن ریجن کو کیپچر کرتے ہیں تو بیلکن ریجن سے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ ایک سسٹم تھا، اس سسٹم کو کہا جاتا ہے، اس سسٹم کا نام ہے دیوشرام سسٹم، if I'm not wrong، دیوشرام سسٹم اس کو کہا جاتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا سسٹم تھا کہ بیلکن ریجن سے کرسچنز لڑکوں کو لایا جاتا ہے یہاں پر، اور پھر یہاں پر ان کو ریکروٹ کیا جاتا ہے، پھر بعد میں وہ کنورٹ ہوتے تھے اسلام میں اور ان کو ایز اے سولجر کے طور پر وہ ٹرین کرتے تھے۔ تو وہ ترکش نہیں تھے بلکہ بیلکن ریجن سے ان کا تعلق ہوتا تھا، تو وہ ترکش کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے تاکہ کوئی بغاوت نہ کرے، کوئی ریوولٹ نہ ہو ان کی ریاست میں۔ تو وہ ایک بیک بون تھی جس کو وہ بعد میں یوز بھی کرتے تھے۔ بعد میں آپ کو بتاؤں گا بھی کہ بہت خون خرابہ بھی ہوتا ہے ان کے فیملیز کے اندر، جب ایک رولر مرتا ہے، ان کی ڈیتھ ہوتی تھی تو پھر ایک جھگڑا کریٹ ہوتا تھا، ایک فیملی ڈسپیوٹ ہوتا تھا ان کے اندر۔ تو اپنی زندگی میں ہی یہ بہت سارے اپنے فیملی ممبرس کو مارتے تھے، ان کا مرڈر وہ کرتے تھے تاکہ جس کو وہ سکسیسر بنانا چاہتے تھے تاکہ وہ سکسیسر ہو، کیونکہ وہ ایک فیملی ایک پولیٹکس تھی، اور اس طرح ہوتا تھا کہ اگر باپ کی ڈیتھ ہوتی تھی تو باپ کی ڈیتھ کے بعد ان کے بڑے بیٹے، اگر ان کا جو بڑا بیٹا ہوتا تھا تو وہ ان کا سکسیسر ہوتا تھا، وہ رولر بنتا تھا۔ تو اگر چھوٹا بیٹا ہوتا تھا تو وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کا جو بڑا بھائی ہے وہ رولر بنے، تو اسی وجہ سے جو چھوٹا بھائی ہوتا تھا تو وہ اس طرح اپنے ریلیشنز بناتے تھے کہ وہ اپنے بڑے بھائی کو کل کرتے تھے۔ تو یہ ایک گیم آف تھرونز آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کرسی کا ایک جنگ ہوا کرتا تھا۔ تو اسی وجہ سے جو جنیسری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو فارملی اسٹیبلش کیا تھا اورحان نے۔ 1354 میں اورحان کو ایک زبردست وکٹری حاصل ہوتی ہے ان دی بیٹل آف گیلیپولی، اور اس وکٹری کے بعد اورحان کی ملٹری انٹر ہوتی ہے بیلکن ریجن میں۔ جب وہ بیلکن ریجن میں انٹر ہوتی ہیں تو اگرچہ وہاں پر بہت سارے کرسچن سٹیٹس تھے، تو انیشلی وہ کنٹینیو کرتے ہیں، لیکن وہ کنٹینیو تو کرتے ہیں لیکن جو ایکچول جو ایڈمنسٹریٹو پاور تھا یا پولیٹیکل پاور تھا تو وہ اورحان کے پاس آ چکا تھا۔ تو اس بیٹل کے بعد، بیٹل آف گیلیپولیس کے بعد، عثمان جو ہے اپنے امپائر کو ایکسپینڈ کرتے ہیں بیلکن ریجن کی طرف، اور جب وہ بیلکن ریجن کی طرف جاتے ہیں تو پھر ان کو ایک اور اپورچونٹی ملتی ہے جس کا وہ استعمال کرتے ہیں اور وہ انٹر ہوتے ہیں یورپ میں۔ تو پھر وہ یورپ میں بھی جاتے ہیں اور وہاں پر بھی وہ کنکیسٹ شروع کرتے ہیں۔ تو یہ جو بیٹل آف گیلیپولی تھی جو کہ ہوتی ہے عثمان کے ٹائم میں، تو یہ اس کی ایک بہت ہی بڑی وکٹری تھی جس کی وجہ سے وہ جاتے ہیں بیلکن ریجن میں اور پھر وہ بعد میں جاتے ہیں یورپ۔ اکنومیکلی اگر بات کی جائے تو اورحان کے لیڈرشپ میں اوٹومنز بہت زیادہ گرو کرتے ہیں اکنومیکلی، اور اس کے پیچھے ریزن یہ بھی تھا کہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب انہوں نے برسا شہر کو کیپچر کیا، تو جب وہ بسرا شہر کو کیپچر کرتے ہیں تو اس کے بعد انیٹولیا اور یورپ کے درمیان ایک زبردست ایک تجارت شروع ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کی اکانومی بہت زیادہ گرو کرتی ہے۔ اچھا، کلچرلی اگر بات کی جائے تو اورحان جو تھے وہ ایک تو وہ اسلامک اسکالرس کو سپورٹ کرنا شروع کرتے ہیں،
اور صرف وہ نہیں کرتے بلکہ جتنے بھی رولرز تھے وہ ان اسلامک اسکالر کو سپورٹ کرتے ہیں، کیونکہ وہ اسلام کے نام پر بھی اس ریاست کو چلا رہے تھے، تو ان کو سپورٹ کرنا اٹ مینس کہ ان کو لیجیٹیمیسی بھی چاہیے تھی اپنے رول کو لیجیٹیمیٹ بنانے کے لیے، تو اسلامک اسکالرس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں۔ سیکنڈلی ان کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں اور بہت زیادہ مشہور بھی ہے کہ صوفی آرڈرز جو ہے ان کو بھی وہ سپورٹ کرتے ہیں، خاص کر انیٹولیا کی جب ہم تاریخ کو اسٹڈی کرتے ہیں تو یہاں پر جو درویشی صوفی آرڈر تھا تو وہ بہت زیادہ مشہور تھا۔ رومی کو آپ نے اسٹڈی کیا ہوگا، اس کے اوپر ایک زبردست کتاب بھی ہے میرے پاس، ادھر پڑھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، ایلف شیفک کی کتاب ہے دی 40 رولز آف لو، بڑی ایک زبردست کتاب ہے اگر آپ رومی کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک زبردست کتاب ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہاں پر اگر آپ درویشی آرڈر کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ایک سیزن ہے جس کا نام ہے یونس ایمری، جو یونس افندی نے اس میں ایک رول ادا کیا ہے۔ پہلے وہ ایک قاضی تھے جو انیٹولیا میں ایک شہر ہے نہلوان وہاں پر، اور پھر وہ کس طرح وہاں پر وہ ایک شیخ ہوتا ہے، اس کا وہ مرید بنتا ہے۔ تو اگر آپ صوفی خاص کر درویشی آرڈر کو آپ انڈرسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یونس ایمری سیزن دیکھنے کا آپ کا انٹرسٹ ہو، اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں۔ تو اچھا، اسی وجہ سے اس کے علاوہ اگر بات کی جائے کلچرلی تو اورہان کے ٹائم میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈائیورس کلچر بھی کریٹ ہوتی ہے، ترکش، پرشین اور عرب جو کلچر تھا تو یہ انٹیگریٹ ہوتا ہے آپس میں، کیونکہ پھر وہ صرف اس ساؤتھ ریجن تک یا انیٹولیا تک محدود نہیں تھا بلکہ وہ کافی ایکسپینڈ ہو رہا تھا اور بعد میں بہت زیادہ ایکسپینڈ بھی ہوتا ہے۔ اورہان کے ٹائم میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں، بہت سارے مساجد بناتے ہیں، مدارس بناتے ہیں، چیریٹیبل فاؤنڈیشن بناتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بھی ہوئی تھی اورہان کے ٹائم میں۔